بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ آیت نمبر 49۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کی خواہشات کی تابعداری نہ کیجیے اور ان سے ہوشیار رہیے، کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جتنے بھی پیغمبر تھے، جو بھی کام کیا کرتے تھے، جو بھی معاملات تھے ان کی زندگی کے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی حضرت عائشہ کے اوپر جب الزام لگا تو 3 دن ہو گئے تھے وہی نہیں نازل ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین بہت تھے کہ وہ حضرت عائشہ کے پاس چلے جائیں، لیکن ایک قدم وہ اٹھا نہیں پا رہے تھے کیونکہ ان کے اوپر وہی نازل نہیں ہوئی تھی کہ اب مجھے کرنا کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر رہے ہیں کہ آپ جو کچھ اللہ کا حکم ہے اسی کے مطابق حکم دیجئے اور ان کی خواہشات کی تابعداری نہ کریں۔ یعنی یہ جو کفار مکہ تھے نا، یہ بہت چال باز لوگ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، وہ چلاکیاں کرتے تھے، وہ منافق تھے، اپنی چال میں، اپنے اس طرح کے جو معاملات میں، اس میں لوگوں کو بڑے آرام سے پھنسا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے جو اتارے ہوئے حکم ہیں انہی پر قائم رہیے، کیونکہ اگر ان کی باتوں میں آپ آئیں گے تو اللہ نہ کرے کہ یہ آپ کو ادھر سے ادھر نہ کر دیں، یعنی آپ کے معاملات میں کچھ اونچ نہ کر دیں، تو ان کی سننا نہیں ہے، یعنی کان ان کی طرف سے بند رکھنا ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کا ساتھ دیا کہ ایک ایک چیز وہ ان کو گائیڈ کرتے تھے، بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، اور ان کو جو جو حکم آتا تھا اسی کے مطابق ان سے کہا جاتا تھا کہ اسی پہ زندگی گزاریں۔ جب آپ زندگی اس پہ گزاریں گے تو جیسے حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی وہ عمل کیا کرتے تھے نا۔ اس آیت میں ہمارے لیے جو سبق ہے نا، کہ جب آپ دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں، تو آپ کو عجیب عجیب سے کامنٹس ملیں گے، لوگ آپ کو ڈسٹریکٹ کریں گے تاکہ آپ دین کی راہ سے ہٹ جائیں، اللہ کے احکامات تک دوسروں تک نہ پہنچائیں، نہ عمل کریں، کیونکہ شیطان ہر برے کام کو مزین کر کے آپ کو دکھاتا ہے، یعنی ہر برا کام، ہر برائی کو آپ کے ذہن میں اس کی اچھائی ڈالے گا، اور انسان پھر اس کے جھانسے میں آ جاتا ہے۔ چاہے آپ کو کوئی کچھ بھی کہے کہ بھئی بڑی دیندار بنتی ہیں، کیا دین کے فتوے دے رہی ہیں، خود تو عمل نہیں کرتی ہیں، دوسروں کو جو ہے وہ قرآن پڑھ کے سنا رہی ہیں، اس طرح کے بہت سارے آپ کو کامنٹس ملیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی کیا کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکچولی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبروں کو جو تربیت دیا کرتے تھے نا، اسی سے ہمیں سیکھنا ہے۔ الگ سے کوئی ہمارے لیے اب کوئی کتاب یا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، ان کی زندگی سے ہی ہم نے سیکھنا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دیا کرتے تھے، تو آپ نے بھی نہ ان کو رپلائی کرنا ہے، نہ ان کے لیے بد دعا کرنی ہے۔ بس آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مرتبہ، اتنا رتبہ دے دیا ہے کہ آپ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، دین کو پھیلا رہی ہیں، عمل کرنی ہے، یہی تو آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ کان کو بند رکھیں اور بس کام کو جاری رکھیں۔ اچھا، اس آیت کے اینڈ میں یہ ہے نا کہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی، تو تمام گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ تمام گناہوں کی سزا تو آخرت میں ملنی ہے۔ البتہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلوں سے منہ موڑنے کی جو سزا ہے وہ ان کو اس دنیا میں ضرور ملی، جس میں ان کو جلا وطن بھی کر دیا گیا، اور بعض ان کے معاملات میں ان کو قتل کی سزا بھی دنیا ہی میں مل گئی۔ جیسے شروع کی آیتوں میں آپ کو بتایا تھا نا کہ جو اللہ کی سرزمین پہ رہتے ہوئے فتنہ فساد کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان کو جلا وطن کر دو یا پھر ان کو سزائے موت دے دو۔ اگین ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کبیرہ کرتے ہیں یا کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں جو اللہ کی سرزمین پہ فتنہ اور فساد برپا کرے گا، تو اس دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی، اور دیکھیں آخرت میں بھی ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو آخرت میں بھی ہم کو اس کی رحمت کا سایہ ملے گا۔ تو جیسے اگر کوئی کسی کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے یا چوری کرتا ہے، اس طرح کے جو معاملات، اگر وہ قصاص کرنا چاہے
تو اس دنیا میں اس کو سزا ملے گی، لیکن آخرت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو مشرک ہیں، کافر ہیں اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے تو ان کو آخرت میں بھی سزا ملے گی اور اس دنیا میں بھی وہ رسوا ہوں گے۔ آیت نمبر 50، کیا یہ لوگ پھر سے جہالت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہترین فیصلہ اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہاں پر جو مراد ہے نا، یہ جہالت کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، دین اسلام میں جہالت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسلام کا جو علم رکھا ہے وہ حقائق پر رکھا ہے، اور وہ علم جو حق پر ہے۔ جو اس دین اسلام سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارے گا، اپنی زندگی کے فیصلے کرے گا، معاملات کرے گا، تو وہ اصل میں کہاں پر ہے؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اور اس نے زندگی کس حال میں گزاری؟ جہالت کے حال میں گزاری۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کا علم حاصل کرنا فرض قرار کیا ہے کہ جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جو مدرسوں اور یونیورسٹیز میں جو پڑھایا جاتا ہے نا، وہ محض ایک جزوی علم ہے اور کسی معنی میں بھی انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ یعنی یہ دونوں علم نا ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ جیسے اگر آپ دنیاوی علم حاصل نہیں کریں گی تو پھر آپ دین نہیں پڑھ پائیں گے، کیونکہ آپ کو پڑھنا نہیں آئے گا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر آپ نے دین علم حاصل نہیں کیا، دین کا جو علم حاصل نہیں کیا، تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے آپ جتنے بڑے بھی عالم فاضل ہوں، آپ اللہ کی نظر میں زیرو ہیں۔ دیکھیں نا، بنی اسرائیل قوم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن دین کا پورا ان کو علم تھا، سمجھ تھی۔ لیکن بنی اسرائیل قوم امیر تھے، یعنی بہت پڑھے لکھے تھے، عالم تھے، فاضل تھے، ان سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا اللہ تعالیٰ نے قوم نہیں اتاری ہے۔ ان پر ہر قسم کا اللہ تعالیٰ نے صرف فضل ہی کیا ہے۔ ان میں عقل تھا، شعور تھا۔ اچھا، اپنے دماغ کو بہت نیگیٹو وے میں استعمال کرتے تھے، لیکن وہ ان کے لیے دنیاوی اعتبار سے فائدہ مند ہوتا تھا۔ بزنس میں بہت آگے تھے، ابھی بھی آپ دیکھیں یہودی سب سے زیادہ بزنس میں آگے ہیں، لیکن یہ ان کا عمل، یہ ان کا علم سب زیرو ہے، کیونکہ انہوں نے دین اسلام کو نہ سیکھا نہ سمجھا، اور اگر سمجھتے تھے تو اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور نہ کرنے دیتے تھے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا ہی حکم سب سے بہتر ہے، میرا ہی دیے ہوئے احکامات، میری دی ہوئی شریعت سب سے بہتر ہے۔ دیکھیں، دین اسلام ہمیں کہیں بھی اس چیز کی ترغیب نہیں دے رہا کہ آپ دنیا کا علم حاصل نہ کریں، لیکن ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ صرف اور صرف ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پائلٹ بن جائے، بس۔ دیکھیں، دین اور دنیا کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا بسائی ہے، اس کے بعد دین فطرت پیدا کیا ہے۔ دین کو پیدا کرنے کے بعد اب ہمارے اوپر یہ فرض کر دیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دین پر چلیں، دنیا کو دین پہ چلانا ہے۔ ہم دنیا کو علیحدہ کر دیتے ہیں، دین کو علیحدہ کر دیتے ہیں، اس لیے دنیا کا علم حاصل تو ہم کر لیتے ہیں بڑے آرام سے، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں، فنیٹک ہو جائیں گے، رشتے نہیں ملیں گے بچوں کو، کوئی بولے گا حجابی ہے، کوئی بولے گا داڑھی والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری ترجیحات ہو گئی، ہماری سوچ اتنی گندی ہو گئی ہے۔ تو بتائیے ایز اے مسلمان اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر رحمتوں کے دروازے کیسے کھولے گا؟ اس سوچ سے بچیں کہ صرف دنیا ہی حاصل کر کے ہمیں سب کچھ ملے گا۔ دین حاصل کریں گی تو دنیا بھی خود بخود مل جائے گی۔ اچھا جی، اب ہے آیت نمبر 51۔ اے ایمان والو، تم یہودی اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے لیے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک ان میں سے ہے، ظالموں کو اللہ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے، کہ اچھا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہوشیار کیا کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم یہودی اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ کسی کے دوست نہیں ہوتے، یہ آپس میں بھی دوست نہیں ہوتے ایک دوسرے کے۔ ہاں، جب مسلمان کے خلاف کھڑا ہونا ہوتا ہے نا، پھر یہ آپس میں دوست ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان کو آپس میں بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست اس وقت تک رہتے ہیں جب تک سے ایک دوسرے سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، باقی اندر اندر ایک دوسرے کی بھی کاٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں کہا گیا ہے یہاں پہ نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ حد بتا رہا ہے کہ اگر تم لوگ جیسے ان کے طور طریقوں کو اپنانا شروع کر دو، جیسے کہ آج ہمارے زمانے میں دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، لڑکیاں ٹائٹ ٹائٹ پینٹیں پہنی ہوتی ہیں، جابیں کر رہی ہوتی ہیں، بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہیں، لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں، جاب کے اوپر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں اور دوستی کے جو حد ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ توڑ کر آگے نکل جاتے ہیں، تو پھر ان میں سے ہم ہو جاتے ہیں۔ بجائے یہ کہ وہ ہم سے سیکھیں، ہم اتنے احساس کمتری کے مارے ہیں کہ ہم ان سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری بچیوں کا حال دیکھ لیجئے، ہمارے بچوں کا حال دیکھ لیجئے۔ آج کل تو یہ رواج ہو گیا ہے کہ جو بچی پڑھتی ہے وہ اس بیس پہ پڑھ رہی ہوتی ہے کہ مجھے جاب کرنی ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے کہ ہم نے عورتوں کے لیے ایسی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی کہ وہ گھر سے باہر نکلے، لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں جو بچی بلکہ جاب نہیں کرتی اس کو بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ جو لڑکا داڑھی رکھ کر آنکھیں نیچے کر کے عورتوں سے اگر کوئی بات کرتا بھی ہے کسی بھی لیول پر جا کر، تو اس کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو آنکھیں ملا کے بات ہی نہیں کر رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انٹرویو دیا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، جاب کے لیول پر یا کسی بھی لیول پر انٹرویو دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از آئی کانٹیکٹ۔ اگر جس سے آئی کانٹیکٹ اچھا نہیں کرتے وہ انٹرویو میں ان کو فیل کر دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مردوں کے لیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ تو اب جب آپ نے ایک برائی کا دروازہ کھول دیا تو پھر وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، پھر انسان آرام سے گناہ کی طرف جاتا ہے۔ میرے پاس اتنے میسیجز آتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں جاب کرنے کو کہا جاتا ہے، تو آپ بتائیں جاب کرنی چاہیے کہ نہیں۔ دیکھیں ہمارے دین اسلام اتنا سخت بھی نہیں ہے۔ ایک کنڈیشن ہے کہ جیسے عورت بیوہ ہو جاتی ہے اور اس کے پاس بچے ہوں اور وہ بھوکے مر رہے ہوں تو اس کو کہا گیا ہے کہ وہ شرعی پردے میں رہ کے جاب کر سکتی ہے، اپنا پیٹ پال سکتی ہے۔ لیکن اور کوئی بھی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ اس میں عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے، اور آپ کو پتہ ہے گھر سے جب باہر نکلتی ہے عورت تو اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ اگین یہاں پہ بالکل نہیں یہ کہا جا رہا کہ بچیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل نہ کریں، بالکل کریں، ان کو نسلیں پالنی ہے، لیکن وہی اگین ہم دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے ہر کام کر لیتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو دین سکھانے کے لیے، اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے کوئی ہم مواقع ان کو دیتے ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر انسان اپنی دوست کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ تو جب جس کے ساتھ جتنا ٹائم زیادہ گزاریں گے نا، جیسے میں سب سے یہ کہتی ہوں کہ قرآن کو اپنا دوست بنائیے، پھر آپ اس کی صحبت سے پہچانے جائیں گے کہ آپ کا دوست ہے کون۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں اگر تم ان سے دوستی کرو گے تو پھر انہی سے کاؤنٹ ہوگے، یعنی انہی میں سے اٹھائے جاؤ گے، انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اور ظالموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ یعنی انسان جب اللہ کو چھوڑ کر اور دنیا کی طرف بھاگے گا تو وہ ظالم ہی کہلائے گا نا، پھر اللہ اس کو ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ سب پہ رحم فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 52، آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لے آئیں، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگیں گے۔ اچھا، اس آیت میں ان منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جو مسلمان بھی تھے، یعنی وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اور یہودیوں میں مل کر، یعنی یہودی و نصارہ میں مل کے کہتے تھے ہم ان جیسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں، یعنی یہاں پر ان منافقین کا ذکر ہے جو یہودی نصارہ سے ہر وقت گلے ملے رہتے تھے اور ان کی سازشوں میں شریک رہتے تھے، اور جب ان پر اعتراض ہوتا تھا تو جواب دیتے تھے کہ اگر ہم ان سے تعلق نہ رکھیں تو ان کی طرف سے ہمیں تنگ کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو لوگ منافق تھے نا مسلمانوں میں، وہ ایسی جماعت میں رہتے تھے جہاں پہ یہودی عیسائی کے ساتھ ان کے رابطے زیادہ ہوتے تھے، یعنی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، پھر انہی جیسا رنگ پکڑ کر، یعنی انہی جیسا رنگ اختیار کر کر دوسرے لوگوں میں بتانا۔ یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کی جو معاشی قوت تھی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت دے رکھی تھی، یہ معاشی طور پر بہت مضبوط تھے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں یہودی سب سے زیادہ جو بزنس مین ابھی مشہور ہیں وہ یہودی ہیں زیادہ تر۔ یقین جانیں اس آیت کی جو تفسیر ہے اس کو پڑھ کے میری روح کانپ اٹھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا تھا، اور اب اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے اطراف میں دیکھیں آپ۔ میں تو کیونکہ امریکہ میں رہتی ہوں نا، یہاں پر جو مسلمان ہیں، جو پاکستانی ہیں یا جو مسلم ہیں جو بیراروی کی طرف گئے ہوئے ہیں، وہ ان کو یہ یہودی نصارہ کو اپنا دوست بنانا فخر محسوس کرتے ہیں ان جیسا۔ یعنی کرسمس میں کتنے مسلمان ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے، میں نے وٹنس کیا ہے کہ اپنے گھر میں وہ کرسمس ٹری رکھتے ہیں، بس کس کی وجہ سے؟
ان کو خوش کرنے کے لیے، حالانکہ ان کے گھر میں تو کوئی یہودی کوئی عیسائی نہیں پل رہا نہ بڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ احساس کمتری کے مارے ہوئے ہیں، دلوں کے اندر بیماریاں پائی جاتی ہیں، تو ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر میں کرسمس ٹری رکھتے ہیں، بھاگ کر ان کے مردوں سے شادی کرتے ہیں۔ عورتیں جو اپنے گھروں میں یہ لے کر آتے ہیں، جو لڑکے جو مرد ہیں وہ عورتوں سے شادی کرتے ہیں، انہی کی طرح زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں، بجائے یہ کہ ان کو رمضان حج روزے کے بارے میں بتائیں، ان کی طرح کرسمس کریں گے، تھینکس گیونگ کریں گے، ان کے جتنے معاملات ہیں۔ اور بے حیائی کا وہ عالم ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ میں تو پھر آپ کو ایک اس کنٹری کے بارے میں بتا رہی ہوں جس میں اسلام نہیں ہے، جو اسلامی ممالک ہیں، جس میں آپ دیکھ لیں پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، اور بھی اس طرح کی جتنے مسلم کنٹریز ہیں، وہاں پر آپ بے حیائی کا عالم دیکھ لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، کیونکہ احساس کمتری ہے، دین پر نہ خود چلتے ہیں، نہ اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو سنوارتے ہیں۔ مجھے اس چیز کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ ہم میں کتنا دین ہے جو ہم اپنے بچوں میں اس کو ٹرانسفر کریں، اور پھر یہ اپنے بچوں میں کیا ٹرانسفر کریں گے۔ اور یہ چھپی ہوئی باتیں تو نہیں ہیں نا، سب کو معلوم ہے کہ آج کل جو معاشرہ ہے وہ ہم کس کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ بھائی اگر ہم اپنی بیٹی کو پینٹ شرٹ نہیں پہنائیں گے، وہ جاب نہیں کرے گی، یا لڑکے کو ہم آزادی نہیں دیں گے، تو پھر ہم کیسے ترقی کریں گے؟ ہماری سوچ یہ گھٹیا سوچ ہے نا ہماری۔ جب تک سے گھر کی عورتیں باہر جاب کے لیے نہیں نکلتی ہیں، صرف خواہش اس وجہ سے کہ ہمیں بڑا گھر چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، رہن سہن اچھا چاہیے، سیٹ اپ اچھا چاہیے، صرف اس وجہ سے اپنے گھر کی عورتوں کو بھی ہم گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، اتنا بڑا ہاتھی پالتے ہیں۔ امریکہ میں دیکھ لیں آپ، یورپ کنٹریز میں دیکھ لیں، پاکستان انڈیا میں دیکھ لیں، ایک گھر کو چلانے کے لیے اب مرد باہر نہیں نکلتا، عورتیں باہر نکلتی ہیں تب گھر چلتا ہے۔ اور افسوس کرنے کا یعنی ماتم کرنے کا مقام یہ ہے کہ اتنا بڑا ہاتھی پال لیتے ہیں، یعنی اتنا بڑا گھر پال لیتے ہیں، اور وہ ہاتھی بھی یعنی وہ گھر بھی جو ہے وہ سود پہ لیتے ہیں۔ اب چار اگر گھر میں اڈلٹس ہوں گے نا، وہ چاروں کے چاروں مرد اور عورت گھر سے صبح سے لے کے شام تک باہر جائیں گے، اور وہ گھر خالی پڑا رہے گا، رات کو جیسے تیسے آئیں گے، بیگ ادھر پھینکا، کھانا کھایا نہیں کھایا، اور جا کے بستر پہ پڑ گئے، کیونکہ صبح پھر جاب پہ جانا ہے۔ سوچیں جس گھروں میں یہ معاملات ہوں گے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اپنے طور طریقے تو دیکھیں، دین اسلام سے ہٹ کر ہم دنیا کے ہر دین کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نادم ہوں گے، یہ پشیماں ہوں گے، یہ شرمندہ ہوں گے روز محشر، جب ان کا نام اعمال ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ ابھی تو میں سمجھتی ہوں جن کے پاس بڑا گھر ہے، بڑے امیر ہیں، پیسے ہیں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر یہ نادم ہوں گے، تو کبھی نہ کبھی تو نادم ہوں گے نا۔ اور بلکہ میں سمجھتی ہوں سارے دن کے بعد جب انسان اپنے بستر پہ جاتا ہے نا، تو وہ ٹائم ہوتا ہے جو صرف اس کا ٹائم ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو اس کو ندامت ہوتی ہوگی کہ میں نے سارے دن میں کیا کیا۔ اور اگر جنہوں نے نہیں کی ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی نا، تو کہیں نہ کہیں تو نفس لوامہ ان کو تنگ تو کرتا ہوگا۔ نفس لوامہ کا مطلب یہ کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے، اچھا یا برا، اچھا کریں گے تو اطمینان ہوگا، برا کریں گے تو اس پہ بے چینی ہوگی۔ اور نفس امارہ ہوتا ہے کہ جو گناہ آپ نے سوچا اور وہ کر دیا، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا قابل نے جو ہے وہ حابل کو قتل کیا تھا، اس کے اندر جو نفس امارہ پیدا ہوا تھا نا، تو اس نے اس پر عمل کر دیا تھا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جو دین اسلام کا طریقہ ہے، جو دین اسلام کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس پر عمل کرو، سیکھو، سکھاؤ اور لوگوں تک پہنچاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔